بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں مردانہ اور زنانہ بانجھ پن کے بارے میں ڈاکٹر رابرٹ کٹس کا جو 30 سالہ تجربہ ہے اس پہ بات کروں گا، اور انہوں نے بہت اچھے رزلٹ دیے ہیں۔ 60 سے 70% وہ کہتے ہیں کہ امپروو ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ریپروڈکٹیو اینڈوکرینالوجسٹ ہیں، اور انہوں نے CNY فرٹیلٹی سینٹر بنایا ہے۔ وہ میں اس کا ایڈریس دے دوں گا، ادھر آپ ڈائریکٹ ان سے سوال کر کے پوچھ بھی سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کیٹو اور کارنیور ڈائٹ دونوں مرد اور عورتوں کی فرٹیلٹی کے لیے بہترین ہیں۔ بانجھ پر دور کرنے کے لیے کارنیور ڈائٹ اور بعد میں کیٹو پہ کنٹینیو کرنا۔ ان کا خود 15 سالہ کارنیور پہ ہیں اور 30 سالہ بانجھ پن کا تجربہ ہے۔ انہوں نے سینٹر بنایا ہوا ہے جو کہ بہت اچھا کام کر رہا ہے۔ وہ ابھی ان کی عمر 70 سال ہے۔ انہوں نے 55 سال کی عمر میں کارنیور ڈائٹ شروع کی تھی۔ اس میں بس بیکن، وہ سور کا گوشت کہتے ہیں، وہ تو نہیں، بیف، بٹر اور نمک وغیرہ، بس یہ 3 چیزیں ہیں۔ اس کو پیور کارنیور کہتے ہیں۔ اس سے پہلے پیلیو، ایچکن ڈائٹ، کیٹو، لو کارب پہ رہے، لیکن یہ 15 سال سے کارنیور ڈائٹ کر رہے ہیں۔ اور اس کے جیسے پیچھے لیکچر میں نے بتایا تھا، یہ ان کی بکس ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارے۔ یہ زیادہ تر ان کا جو کام ہے وہ بانجھ پن کے اوپر ہے۔ ان کا سینٹر ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارا۔ اچھا، ڈاکٹر وہ کہتے ہیں کہ تمام پلانٹ فوڈ جو ہیں وہ اس میں شوگر ہوتی ہے، اور دوسرا ٹاکسک فائٹو کیمیکل ہوتے ہیں جو کہ ہمارے عورتوں کے اور مردوں کے جو فرٹیلٹی کے جراثیم ہیں، اوم ہیں، ان کو ڈیمیج کرتے ہیں۔ پروسیس فوڈ بھی یہی کرتا ہے، اس میں بھی کیمیکل ہوتے ہیں۔ شوگر، ہائی انسولین، انفلیمیشن، وہ بھی یہی کام کرتی ہے، گلائکیشن۔ یہ 3 چیزیں وہ کہتی ہیں کہ اس بانجھ پن کو افیکٹ کرتے ہیں اور بہت نقصان دیتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جو زیادہ تر ہمارے باڈی میں گلوکوز ہے، اگر آپ زیرو بھی نہ بھی کھائیں، اگلا لیکچر بھی آ جائے گا اس پہ، ہمارا جسم جتنی ہمیں ضرورت ہے اتنا گلوکوز پروٹین اور فیٹ سے بنا دیتا ہے۔ یہ 100% کنفرم ہو گئی ہے بات۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کھانوں کو مکس نہ کرے، سبزی گوشت کو مکس کر لیا، جیسے میں بتا رہا ہوں جوس کر لیے، اس سے بھی بہت فائدہ، کیونکہ پلانٹ فوڈ کو آپ انڈوں اور گوشت کے ساتھ بالکل مکس نہ کریں۔ پلانٹ فوڈ کو آپس میں مکس نہ کریں، مکس ویجیٹیبل، یہ وہ کہتے ہیں اس کے بہت زیادہ کیمیکل ہوتے ہیں، سائڈ افیکٹ ہوتے ہیں، یہ وہ اس کے بارے میں ہے۔ دوسرا ان کا تجربہ یہ ہے کہ کیٹو اور کارنیور ڈائٹ جن مریضوں کو دی ہے ان میں بلڈ پریشر، ٹائپ 2 ڈائبٹیز، اسٹیٹن کی ضرورت نہیں پڑی، جوائنٹ پین ختم ہو گئی ہے ان کی، اور گٹ ہیلنگ ہو گئی ہے۔ یہ ان کے تجربہ 5 بڑی بڑی بیماریاں جو ہیں یہ صرف کارنیور اور کیٹو ڈائٹ سے ختم ہو گئی ہیں۔ مریض کی تمام دوائیاں بند ہو گئی تھیں۔ سب سے امپارٹنٹ جو ہے پولیسسٹک اووری سنڈروم، عورتوں میں بانجھ پن کا سب سے بڑی وجہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صرف پلانٹ فوڈ اور پلاسٹک چھوڑ دیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا، اور لڑکیاں، اور کاربوہائیڈریٹ، چاول، اناج، سب پلاسٹک کے برتن میں بار بار کہہ رہا ہوں، اس میں فائٹو ایسٹروجن ہوتا ہے، تو بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا اس کے۔ آپ گوشت کھا لیں، انڈے کھا لیں، مکھن کھا لیں، مطلب جیسے چربی ہے تو یہ کھا لیں، تو پرائمری انفرٹیلٹی جو ہے جیسے بچیوں کو ہوتی ہے شروع، وہ اس کے لیے بہترین ہے۔ پلانٹ فوڈ کو آپ بھگو دیں، پریشر کوکر میں بنائیں، اس سے ٹاکسٹی کم ہو جائے گی، کہتا ہے ختم نہیں ہوگی بالکل۔ لہذا اگر انفرٹیلٹی کے لیے بچنا ہے تو آپ کو تمام پلانٹ فوڈ کو کہتے ہیں کہ چھوڑنا پڑے گا۔ میل میں زیادہ افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ لو ٹیسٹوسٹیرون کی وجہ سے موٹیلٹی کم ہو جاتی ہے اسپرم کی، اور بہت زیادہ افیکٹ پڑتا ہے۔ جو ہی کارنیور ڈائٹ پہ آتا ہے، 18 گھنٹے فاسٹنگ کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، ساری موٹیلٹی امپروو ہو جاتی ہے، کاؤنٹ امپروو ہو جاتا ہے۔ بہت اچھے رزلٹ ہے، 30 سال کا ان کا تجربہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد پریگننسی میں وہ کہتے ہیں کہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ کیٹو کریں، کارنیور ڈائٹ کریں، تمام پلانٹ فوڈ اوائڈ کر دیں تو بہتر ہے، کیونکہ اس سے پھر گیسٹیشن ڈائبٹیز ہو جائے گی، بلڈ پریشر بڑھ جائے گا، پری ایکلیمپسیا جو فٹس پڑتے ہیں وہ، سیزر، ڈپریشن، ڈیفیکلٹ ویجائنل ڈیلیوری ہے، اس کے بہت مشکل ہو، کہتے ہیں اس کی بڑی وجہ کاربوہائیڈریٹ ہے۔ الاسٹیٹی جو لیگامنٹس کی ہے، پیلوک کی، وہ ختم ہو جاتی ہے، پھر سی سیکشن کرنے پڑتے ہیں۔ وہ سلوشن اس کا ایک ہی ہے کہ کارنیور ڈائٹ اس کے ڈائٹ پہ آ جائے۔ تو ہائی کاربو ڈائٹ جو ہے وہ جب پریگنینسی میں دیتے ہیں تو گٹ میں جا کے فرمنٹیشن ہوتی ہے اس کے بیکٹیریا میں، اس سے الکوہول بنتا ہے، اور وہ پھر ایڈورسلی تمام باڈی کو افیکٹ کرتا ہے، سائڈ افیکٹ ہوتے ہیں، اس کے نقصان ہوتے ہیں اس کے۔ تو کارنیور ڈائٹ کو کنٹینیو کریں، آفٹر ڈیلیوری بھی وہ کہتے ہیں 2 سال تک، جب تک بچے کو دودھ پلا رہے ہیں اس میں بھی بہت فائدہ ہوگا اس کا، کیونکہ بریسٹ ملک کے لیے بہترین ہے، اس میں سب سے بہتر یہ ہوگا۔ اور بچوں کو 6 مہینے کے بعد، جیسے میں نے لیکچر نمبر 55 میں بتایا تھا کہ آپ ان کو گوشت وغیرہ، انڈے، زردی وغیرہ شروع کر دیں، سالڈ ڈائٹ 4-5 مہینے بعد شروع کر دینی چاہیے، کیونکہ بچے اگر چیونگ نہیں کریں گے تو کہتے ہیں جا ڈیولپ نہیں ہوگا، پھر دانت ٹیڑھے میڑے آئیں گے، اور ساری چہرے کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ پرانی تھیوری ہے، ڈاکٹر صاحب اس کو مانگ رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کی جو موٹی موٹی ریکمنڈیشن ہے وہ کہتے ہیں کیٹو کارنیور ڈائٹ شادی سے پہلے اسٹارٹ کر دیں، آپ 2 کھانے کر دیں اور ایکسرسائز شروع کر دیں، تاکہ مسئلہ آئے ہی نہ۔
پریگنیسی میں بھی وہ کہتے ہیں کاربن ڈائٹ کر سکتے ہیں، کوئی فکر کی بات نہیں، ان کی بہت لمبی اسٹڈی ہے، لوگ ڈرا رہے ہیں، اور 18-16 فاسٹنگ ہے، لیکن ہمارے یہاں وہ کہتے ہیں کہ فاسٹنگ نہ کریں، یہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سلیپ 9 بجے سو جائیں، ایکسرسائز ہلکی پھلکی ضرور کریں، اور 20 یا 400 سے 500 گرام ڈیلی اور نمک کالی مرچ ڈال لیں بس، اور 3 سے 5 انڈے، یا مکھن ہے 100 گرام، یہ وہ کہتے ہیں اگر ڈیلی لے لیں تو بہت سے مسئلے آپ کے ختم ہو جائیں گے۔ اور درمیان میں وہ کہتے ہیں سیکنڈ میل کے بعد 10 منٹ جیسے آپ اونگتے ہیں، نیند آتی ہے، یہ بہترین ہے سارے دن کے لیے، اس سے بھی بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ یہ ان کے لیکچر ہیں، آپ صحیح سے سن لیں، کیونکہ یہ چیزیں اب ثابت ہوتی جا رہی ہیں کہ بانجھ پن میں بھی کاربن ڈائٹ، کیٹو ڈائٹ کے 60-70% رزلٹ ہیں، باقی 30% میں وہ کہتے ہیں کہ 40% نقص عورتوں میں ہوتا ہے، 40% مردوں میں ہوتا ہے، اور 20% دونوں میں ہوتا ہے۔ ان میں پھر آئی وی ایف، وٹرو فرٹیلائزیشن اور ٹیسٹ بیبی، اس کی طرف جانا چاہیے۔ ان کا سینٹر میں یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ اچھا جی، اللہ حافظ۔